السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک جمعے کی صبح فجر کے بعد یہاں پر بیٹھے ہیں ہم ماشاءاللہ۔ موسم بڑا زبردست ہے اور بہترین جو ہے ہوا بھی چل رہی ہے اور چڑیوں کی جو ہے چہچہانے کی آوازیں بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ بڑا ہی جو ہے زبردست موسم ہے اور بڑا ہی زبردست ماحول ہے ماشاءاللہ۔ تو مجھے جو ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو ہے قول یاد آیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ رزق میں اور جاب میں اور بزنس میں برکت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یعنی کہ عام طور پہ ہم جو ہے بزنس وغیرہ شروع کرتے ہیں، جاب شروع کرتے ہیں، مگر جیسے بزنس اور جاب شروع کرتے ہیں کرتے ہی جو ہے ہم اس کو سسٹین نہیں کر پاتے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھی جاب ملتی ہے مگر ہم اس کو سسٹین نہیں کر پاتے، اور شیطان بھی اس چیز میں لگا رہتا ہے کہ آپ کو بیڈ ریمارک آ جائے، یا پھر اس چیز میں لگا رہتا ہے کہ آپ معاشی طور پر پریشان رہیں، کیونکہ جب آپ معاشی طور پر اسٹرانگ رہتے ہیں، معاشی طور پر آپ اچھے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں اور اطمینان سے رہتے ہیں، تو آپ جو ہے اللہ کی عبادتیں بھی جو ہے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اور جو ہے خوشی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو شیطان نہیں چاہتا کہ آپ خوش رہیں، آپ کے گھر والے خوش رہیں اور مسلم سوسائٹی خوش رہے، معاشرہ خوش رہے، وہ نہیں چاہتا۔ تو حتی الامکان کوشش یہی کرے گا کہ آپ کو وہ پریشان کرے، آپ کی جاب صحیح نہ چل سکے۔ اور اکثر ان چیزوں میں لوگ سکون پانے کے لیے، جاب میں، رزق میں برکت کے لیے، دکان و مکان کی برکت کے لیے لوگ جو ہے گھروں میں اور دکانوں میں تختیاں لگاتے ہیں، تانبے کی تختیاں اور جو ہے لوہے کی تختیاں لگاتے ہیں، اور اکثر ان تختیوں کے اوپر شرکی اور کفریہ کلمات لکھے رہتے ہیں۔ میں نے کئی تختیاں نکالی ہیں جس کے اوپر جو ہے یا حامان یا شیطان یا فرعون اس طریقے کی چیزیں لکھی ہوئی رہتی ہیں۔ تو اس طریقے کی چیزیں اکثر لوگ کرتے ہیں، مگر اس میں نہ تو دنیا کی برکت ہوتی ہے، نہ تو آخرت کی برکت ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے انسان کا خسارہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ تو 4 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور الحمدللہ میں نے پچھلے 3 سال سے اس چیز کو محسوس کیا ہے الحمدللہ، کہ واقعی میں اس کا بہت زبردست اسٹرانگ جو ہے سالڈ امپیکٹ جو ہے آپ کے لائف پہ پڑتا ہے، آپ کے کاروبار، آپ کے بزنس، آپ کے یعنی کہ آل اولاد پر، آپ کی لائف میں اس کا جو ہے نا بہت ہی سالڈ امپیکٹ پڑتا ہے، اور زیادہ کچھ بڑی چیز نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں کہا، اور یہ جو ہے والیوم 4 اور پیج 378 پہ لکھا ہے کہ 4 چیزیں کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ پہلی چیز قیام اللیل ہے، جو راتوں میں اٹھ کے عبادت کرنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے، پہلی چیز یہ ہے قیام اللیل کرنا۔ اور قیام اللیل کا ایسا ہے کہ یہ جو ہے ہاٹ لائن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، سیدھا آپ کے جو مسائل، جو پرابلمز، جو ایشوز ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سیدھے رکھ سکتے ہیں، اور یہ سیدھا اللہ تعالیٰ سے ہاٹ لائن ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے صبح فجر کی نماز کے بعد استغفار پڑھنا، یعنی کہ 100 مرتبہ ایٹ لیسٹ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ صدقہ دینا، یعنی کہ آپ کے پاس اگر 10 ریال ہے یا 10 روپیے ہے تو 1 یا 2 روپیے بھی دینا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ ہے، صدقہ ہے، اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے اس میں یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا ہے۔ اب حصن المسلم جو کتاب ہے اس کے اندر ذکر و اذکار موجود ہے، تو ذکر و اذکار کی پابندی کرنا ہے۔ 10 منٹس لگتے ہیں، میں نے بہت بار غور کیا، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، 10 منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لگتا۔ بس چیلنج یہ ہے کہ آپ کو فجر کو اٹھنا ہے، اور فجر کو اٹھ کے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد مسجد میں ہی بیٹھیے، 10 منٹ تک بیٹھ کے جو ہے اذکار پڑھ لیجئے، اور بس انشاءاللہ پھر دیکھیے کہ آپ کے لائف میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی آل اولاد میں، آپ کے گھر گھرستی کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کیسے زبردست امپیکٹ آتا ہے، کیسے سالڈ امپیکٹ آتا ہے، کتنا آپ سکون پاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو ہے اللہ کی جو ہے ذکر میں جو ہے سکون ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کو اپنا کے دیکھیے، کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بابا کی ضرورت نہیں ہے،
اور کسی بابا کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بابا کی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی تانبے کی تختی کی ضرورت ہے، نہ کسی نیمبو بھلاوے کی ضرورت ہے، نہ کسی ناریل کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ اس چیز کو اپنا کے دیکھیے، آپ خود کہیں گے انشاءاللہ، مجھے میسیج کر کے کہیں گے، آپ ضرور کہیں گے، مجھے یقین ہے اس چیز کا کہ الحمدللہ ہم نے اس چیز کا زبردست جو ہے اپنی لائف میں امپیکٹ دیکھا ہے الحمدللہ۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ چیز پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو دوسروں تک بھی پہنچائیے، دوسروں تک بھی اس چیز کو بتائیے، لوگوں کو بتائیے، انشاءاللہ آپ کو بھی جو ہے دگنا تگنا اجر ملے گا بتانے کا۔ اور ایک چیز امپورٹنٹ اور ضروری وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اکثر فجر کی نماز جو ہے چھوڑ دیتے ہیں اور رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ تو کسی نے کہا تھا کہ کسی نے ایسے ہی واقعہ بتایا، اور بہت اچھا واقعہ ہے، میں بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ جو ہے کتا جو ہوتا ہے، کتا بچے جو دیتا ہے وہ بہت زیادہ بچے دیتا ہے، اور بکری جو بچے دیتی ہے وہ جو ہے 1 یا 2 بچے سال میں دیتی ہے۔ مگر سال کے آخر میں بقرعید کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کتے کم ہی ہوتے ہیں اور بکریاں جو ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتی ہیں بقرعید وغیرہ کے ٹائم پر۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو ایک دانشمند آدمی نے کہا کہ یہ جو ہے برکت ہے، اسے برکت کہتے ہیں، یعنی کہ بکری 2 بچے دیتی ہے مگر ماشاءاللہ سال کے آخر میں اتنی برکت ہوتی ہے، اور کتا جو ہے اتنے زیادہ بچے دیتا ہے پھر بھی جو ہے نا اس میں برکت نہیں رہتی۔ تو یہ برکت کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ برکت اس لیے ہے کہ رات بھر کتا بھو 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 کرتا رہتا ہے، اور بکری ماشاءاللہ رات کو سو جاتی ہے، اور صبح دیکھیے آپ 4 ساڑھے 4 بجے بکری اٹھ کے یعنی کہ گھاس چرنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے زبردست ہے کہ بکری رات کو جلدی سوتی ہے اور 4 ساڑھے 4 بجے اٹھ جاتی ہے، اور کتا جو ہے رات بھر بھو 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 کرتا رہتا ہے، اور صبح کے وقت جو ہے نا جو ہے تھک جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے ابھی، کہ رات بھر جاگنا، چبوترے بازی کرنا، ہوٹلنگ کرنا، گھومنا پھرنا، اور پھر فجر سے پہلے سو جانا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں خیر ہے۔ تو یہ چیز کو یقیناً اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے۔ باتیں تو بڑی بڑی ہیں، حکومتیں تبدیل کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو حکومت کرنے نہیں آتا، ان کو حکومت کرنے نہیں آتا، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، مگر فجر کی نماز کے وقت ہم بالکل گول ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ سب سے پہلے اللہ مجھے توفیق دے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ آپ سب کو توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔